ہم بھی تو سوچے، ہم بھی تو 18 سال کے جوان تھے ہیں، لیکن ہم اپنی جوانی کہاں گزار رہے ہیں؟ ہم اپنی جوانی عیاشیوں کے اڈوں پہ گزار رہے ہیں۔ جو امید ہے کہ بہت ہی جامع اور معنی خطاب انشاءاللہ سماعت فرمانے کو ملے گا۔ آئیے بلند آواز کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت و شعراء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار رحمت دارین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بسط خلوص و عقیدت ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کریں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ بابرکت مجلس بیادگار شہدائے کربلا منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص ہم سب کو شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کربلا کے حوالے سے تاریخ کی اوراق ہم پلٹیں گے، اور جلدی جلدی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ ابھی ایک اور خطیب کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے، حق سننے، حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ان اشعار سے کرتا ہوں۔ یہ شاعر کہتا ہے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ گرامی قدر حضرات، سامعین محترم، میں نے کلام مقدس کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت پیش کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کیے جائیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم انہیں مردہ بھی تصور نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ اور شہادت اتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے جس کے بارے میں خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میری آرزو، میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ اتنا بڑا مقام شہادت کا ہے کہ اس کی تمنا، اس کی آرزو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں۔ آپ اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادت کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ جب شہید جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، مولا تبارک و تعالیٰ
تیری جنت میں ہم نے ساری نعمتیں پائیں، ساری چیزیں پائیں، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ تیری جنت میں ہمیں ایک کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے شہیدوں بتاؤ تم کو میری جنت میں کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ شہید عرض کریں گے مولا تبارک و تعالیٰ ہم نے تیری جنت میں ساری نعمتوں کو تو پایا، لیکن اے پروردگار عالم ہمیں جو مزہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے میدان کارزار میں دشمنوں کے دانت کھٹے کرتے ہوئے تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے، دین کی حمایت کے لیے، قرآن کی حمایت کے لیے ہمیں جو گلا تیری راہ میں کٹانے کا مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں مل رہا ہے۔ ہمیں مولا تبارک و تعالیٰ کاش کہ پھر تو مجھے اب دنیا میں جانے کی اجازت دے دے، پھر میدان کارزار ہو، دشمن کی تلوار ہو اور ہمارا گلا ہو۔ اے پروردگار عالم اس میں جو مزہ ہے ہمیں وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ شہادت کا ہے۔ آپ اس ضمن میں غور فرمائیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے وقت ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر دے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا یہ نواسا، آپ کا یہ بیٹا کرب و بلا کے میں تپتے ہوئے ریگزار پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے قربان کیا جائے گا، اسے کرب و بلا کے میدان میں دین کی آبیاری کے لیے، دین کی بقا کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جام شہادت نوش کر جانا ہے۔ یہ سنتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی مولا تبارک و تعالیٰ میرے حسین سے اس بلا کو ٹال دے، میرے حسین سے اس تکلیف کو دور فرما دے، میرے حسین سے یہ تمام آزمائش کو دور فرما دے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اے مولا تبارک و تعالیٰ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مولا تبارک و تعالیٰ حسین اعظم کو، میرے نواسے کو، اے پروردگار تو اس منصب جو عطا تو نے کیا ہے اس پر صبر عطا فرما اور اس پر بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کے لیے دعا فرمائی ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مولا تبارک و تعالیٰ تو حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر بہتر سے بہتر اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کی ٹریننگ فرمائی ہے، اپنے نواسے کو تیار کیا ہے، اپنے نواسے کو مقتل میں بھیجنے کے لیے، امتحان گاہ میں بھیجنے کے لیے ہر طریقے سے تیار کیا ہے، اس لیے کہ جب امتحان گاہ میں کوئی بندہ جاتا ہے تو ہر ٹیچر، ہر استاذ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ، میرا طالب علم سب سے بلند و بالا نمبر لے کر آئے، سب سے عرفہ والا نمبر لے کر آئے۔ آپ غور فرمائیں کہ استاذ کوئی اور نہیں، استاذ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اسٹوڈنٹ کوئی اور نہیں میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا ہے، اور انہوں نے کرب و بلا کے میدان میں جا کر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی، اپنی جان کا نذرانہ، اپنے اعزاء اقربا کی قربانی، اپنے دوست احباب کی قربانی اس طریقے سے پیش فرمائی ہے خدا کی قسم کہ پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا حیران ہے کہ حسین اعظم کیسا صبر ہے آپ کا۔ حسین اعظم آپ کی جرت کو سلام ہے، آپ کی پامردی کو سلام ہے، آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ واہ حسین، آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے رہتی دنیا تک اسے سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اسے بیان کیا جائے گا، اس پہ لوگ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب بھی کوئی لڑائی کی بات آئے گی سب سے اونچا مقام حسین اعظم کا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اس لیے کہ حسین اعظم سید الشہداء ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، رفیقان ملت اسلامیہ، تو اس عظیم قربانی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو ٹریننگ دی ہے، اپنے نواسے کو تیار کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر آتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی منصب خلافت پہ آتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم منصب خلافت پہ آتے ہیں۔ میں نے چاروں صحابہ کا تذکرہ اس لیے کر دیا ہے، ہمارے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب بھی مجالس محرم منعقد کرو تو ان میں ان پاک باز صحابہ کی بھی ذکر کر دیا کرو، اس لیے کہ معلوم تو ہو کہ اپنوں کی مجلس ہے کہ غیروں کی مجلس ہے۔ جب صحابہ کرام
रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का नाम आ जाएगा, खुलफाए सलासा का नाम आ जाएगा, तो मालूम हो जाएगा ऐरू गरू नत्तू खैरू की मजलिस नहीं है, ये अहले सुन्नत की मजलिस है, जिसके बारे में हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान मुहतरम, रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मौला अली की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवे खिलाफत पर मुतमक्किन होते हैं और 6 माह की खिलाफत पर उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह फरमा ली। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस्लाम के पहले बादशाह है, सुभान अल्लाह। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये कातिबे वही इलाही है, सुभान अल्लाह। इनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ इरशाद फरमाई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जलो हादियम महदियम वहद भी, ऐ मौला तबारक व तआला अमीर मुआविया को हिदायत अता फरमा और इनके जरिए से लोगों को हिदायत अता फरमा। अफसोस है खुदा की कसम, आज हमारे लोग भी बेगाने तो कहते ही हैं, अपने बहुत सारे हज़रत अमीर मुआविया की शान में नाज़ेबा कलमात कहते हैं। हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो, मेरे सहाबा को गाली ना दो। रब्बे काबा की कसम, हज़रत अमीर मुआविया का बहुत बुलंदो बाला मर्तबा है, वो सहाबी रसूल है, वो कातिबे वही इलाही है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक बड़ा मकाम अता फरमाया। जब वो इंतकाल फरमाने लगे और उन्होंने अपने बेटे को बादशाहत दी, तो उन्होंने सराहत के साथ इरशाद फरमा दिया था कि अगर इमाम हुसैन बैत करें तो ठीक है, वरना उनके हाल पे उन्हें छोड़ देना, उनसे जोर जबरदस्ती ना करना। अब यजीद बदबख्त है, फासिक है, फाजिर है, जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही खबर दे दी थी। अव्वलो मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युकालु लहु यजीद, कि जो शख्स सबसे पहले मेरी सुन्नतों को बदलने वाला होगा उसका नाम यजीद होगा, वो बनी उमय्या से ताल्लुक रखने वाला होगा, वो वही यजीद बदबख्त फासिक व फाजिर था। जब ये बादशाहत पर आता है, इसने अपनी बैत के लिए तमाम जानिब कारिंदे दौड़ाए, तो उसने हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी पैगाम भेजा और जो मदीना के गवर्नर थे उनके पास पैगाम भेजा कि हज़रत इमाम हुसैन से, उनके रफ़्क़ा से, उनके दोस्तों से, उनके अइज़्ज़ा अक़रबा से हमारे लिए बैत ली जाए। गवर्नर ने बुलाया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उसने कहा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए हैं, यजीद खिलाफत पे आया है, यजीद बादशाह बना है, यजीद तख्त पे आया है, अब आपको यजीद की बैत करनी पड़ेगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डंके की चोट पे कहा, बबांगे तो हल ऐलान किया कि मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा इंसान यजीद की बैत करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। कहा मैं हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहा यजीद जैसा बदबख्त फासिक व फाजिर जैसा बंदा, उसकी बैत की जाए, ये कभी हो नहीं सकता है। पासी मरवान बिन हकम बैठा हुआ था, उसने कहा गवर्नर मदीना से कि इन्हें वापस ना जाने दिया जाए, अगर बैत करें तो ठीक है, वरना इनको शहीद कर दिया जाए। तो मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पलट के जवाब दिया, जालिम तू मेरे कत्ल की बात करता है, मरवान बिन हकम तुझ पे अल्लाह की भी लानत है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी लानत है। तू बदबख्त है, तू फासिक है, तू फाजिर है, तू मेरे मुकाबले में आया, वल्लाहि लाज़िम मैं तुझे अभी वासिले जहन्नम कर दूंगा। मैं कोई और नहीं, मैं अली का बेटा हूँ, हुसैन आज़म नाम है मेरा, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मेरी माँ का नाम फातिमा है, सुभान अल्लाह। मैं कोई ऐसे वैसे घराने से नहीं, मैं मोहम्मद अरबी के घराने से ताल्लुक रखता हूँ। अलगर्ज साहिबो, जब वहाँ बात ना बन पड़ी, मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना छोड़ा, आप मक्का तशरीफ लेकर गए। जब मक्का तशरीफ लेकर गए, कूफा वालों ने खत लिखने शुरू कर दिए कि हुजूर हम भी यजीद की बैत नहीं करेंगे, आप कूफा तशरीफ लाए, हम आपके नाम पे बैत करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को जायज़ा लेने के लिए भेजा कि जाएं, आप देखें कूफा के हाल क्या है, कूफा का मामला क्या है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 2 साहबजादों के साथ कूफा तशरीफ लेकर जाते हैं। जब आप कूफा तशरीफ लेकर गए, कूफा वालों ने आपका बड़ा शानदार वेलकम किया, आपका वालेहाना इस्तकबाल किया और लोग जोक दर जोक आपके हाथ पे बैत करते रहे, हत्ता कि 40,000 तक लोगों ने आपके हाथ पे बैत कर ली। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कासिद मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कूफा का ये मामला देखा, उन्होंने खत लिख दिया अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, आप कूफा तशरीफ लेकर आए, कूफा के हालात साजगार हैं, सुभान अल्लाह। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खत पाते हैं तो कूफा की जानिब निकल पड़ते हैं और उधर जो है मामला उल्टा हो गया, अल्लाहु अकबर। उधर यजीद के हुक्मनामे पर
इब्न ज़ियाद ये कूफा का गवर्नर बन गया, ये बसरा का गवर्नर था, लेकिन कुछ लोगों ने यजीद तक खबर भेजी कि कूफा के हालात साजगर नहीं है। नोमान बिन बशीर जो कूफा के गवर्नर है, ये मुहिब्बे अहले बैत है और अहले बैत के खिलाफ ये कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मुखबिरों ने खबर भेजी तो यजीद ने उनकी जगह पर इब्न ज़ियाद को मामूर फरमा दिया। इब्न ज़ियाद मलऊन जब कूफा में कदम रखता है और कसरे इमारत में जाता है, उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और कहा कि मुस्लिम बिन अकील का तुमने साथ नहीं छोड़ा तो बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किए जाओगे, मालो असबाब लूट लिए जाएंगे, भारी भरकम पहुंच आएगी और घोड़ों को नीचे तुम्हें रात डाला जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है, मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो। अल्लाह अकबर। जो लोग अभी अहले बैत अतहार की मोहब्बत की डींगे मार रहे थे, लेकिन जब उसका पैगाम सुना तो खुदा की कसम उनकी तलवारें फिर गई और उनका दिल भी फिर गया। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाम फेरते हैं, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे 40,000 लोग थे, लेकिन जब सलाम फेरते हैं, अल्लाह अकबर, एक बंदा भी आपके पीछे नहीं था। इब्न ज़ियाद के सिपाही लश्करी मुस्लिम बिन अकील को तलाश करते हैं, उसके बाद मुस्लिम बिन अकील को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर देते हैं और उनके साथ जो 2 नन्हे शहजादे गए थे उन्हें भी यजीद के उसे इब्न ज़ियाद ने ढूंढवाया और उसको हारिस नाम के एक बंदे ने उन दोनों नौनहालों को शहीद कर दिया। और वाक़या बहुत लंबा है, वाक़या में बहुत तफसील नहीं जाना, जल्दी जल्दी शॉर्ट में अपने बातों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों नन्हे शहजादे भी अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश कर गए और पहले तो इनके जेल में रखा गया। जेल का जो दारोगा था मशकूर नामी, ये मुहिब्बे अहले बैत था। जब इसने देखा कि जेल के अंदर 2 नन्हे शहजादे मौजूद हैं तो इसने दोनों नन्हे शहजादों को आज़ाद कर दिया। जब इब्न ज़ियाद को खबर लगी कि दारोगा जेल ने दोनों नन्हे शहजादों को आज़ाद कर दिया तो दारोगा जेल को बुलाया। इब्न ज़ियाद ने कहा कि दारोगा तूने दोनों नन्हे शहजादों को क्यों आज़ाद कर दिया, क्या मिला तुझे? तो वो बंदा कहता है मशकूर नामी, या आखिर बता तुझे उनको कत्ल करके क्या मिलेगा, तूने उसके बाबा को कत्ल किया, क्या मिलेगा तुझे? तो कहा कि तुझे आज़ाद करके क्या मिला? तो उसने कहा बबागे दोहल, मैंने अगर ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत की है, अगर मैंने दोनों नन्हे शहजादों को तेरे चंगुल से आज़ाद करवाया है तो मेरा ईमान और अकीदा ये है, अगर कत्ल भी किया जाऊं तो हौज़े कौसर पर उनके नाना जान से मुझे खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला हौज़े कौसर का जाम अता करवा देगा, हौज़े कौसर का मुझे जाम मिल जाएगा। इस वास्ते मैंने खुदा की कसम उन दोनों नन्हे शहजादों को आज़ाद कर दिया है और मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत, मेरी चाहत ये बोल रही है तू इनको कत्ल करके तो जहन्नम में जाएगा, लेकिन मैं इनको बचाकर रब्बे काबा की कसम मैं राहे जन्नत का मुसाफिर हो जाऊंगा, मुझे जन्नत का परवाना मिल जाएगा। उसके बाद उस बदबख्त ने कहा इसे भी कत्ल किया जाए। तो पहले कहा कि इन्हें कोड़े मारे जाए। जब उस दारोगा पर कोड़ा पड़ा उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा उसने कहा सुभान अल्लाह। तीसरा कोड़ा पड़ा उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जल्लाद ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। इधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना लश्कर लेकर कूफे की जानिब रवा दवा है। रास्ते में फरज़दक शायर से मुलाकात हुई। फरज़दक ने पूछा कि हुजूर कहाँ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं? तो मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं कूफा जा रहा हूँ, मुझे कूफा जाना है। कूफे के लोगों ने खतूत भेजे हैं और मेरी बैत के लिए वो इसरार कर रहे हैं, इसीलिए मैं कूफा जा रहा हूँ। फरज़दक शायर ने कहा अल कूफी ला यूफी, हुजूर कूफा के लोग बड़े बेवफा हैं, ये आपसे वफा नहीं करेंगे। रास्ते ही में मुस्लिम बिन अकील की शहादत की आपको खबर मिल गई, दोनों नन्हे शहजादों की शहादत की खबर मिली। कुछ लोगों ने कहा वापस चलते हैं, कुछ लोगों ने कहा अब वापस नहीं जाएंगे बल्कि अपने भाई मुस्लिम बिन अकील का बदला लिया जाएगा, हमने अपने सफर को जारी रखना है। अल्लाहु अकबर। जब 2 कोस कूफा आना बाकी रह गया था, मकामे कोहे ज़ी हशम में हुर बिन रियाही से मुलाकात होती है। वो 1000 लश्करियों के साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आके मिल जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? उसने कहा कि यजीद की बैत कर ले, नहीं तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया ये मर्दों का सर है और हमारा मामला ये है कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर झुका सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये अल्लाह वालों का मामला है, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुकाने
کے لیے تیار نہیں ہے. حور بن ریاحی آپ کے ساتھ ساتھ رہا. یکم یا 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ سبحان اللہ کرب و بلا کے میدان میں پہنچا. میرے آقا امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ مقام نینوا ہے. میرے آقا امام حسین نے پوچھا اچھا کوئی دوسرا نام بھی ہے اس کا؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کرب و بلا ہے. آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بس اب ہم نے یہی پڑاؤ ڈال دینا ہے, اب ہم نے کہیں اور نہیں جانا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری مقتل گائے ہیں. ہم نے اسی مقام پہ جامع شہادت نوش کرنا ہے, ہم نے اسی مقام پہ نانا کے دین کو بچانا ہے, قرآن کو بچانا ہے, شریعت کو بچانا ہے. ہم نے اپنا خیمہ نصب کر دینا ہے, ہم نے اب آگے اور نہیں جانا ہے. تو خیمہ آپ کا لگا دیا گیا. ادھر حور بن ریاحی موجود ہے اور 1000 کا لشکر موجود ہے. عمرو بن سعد کی میت میں ایک بڑی فوج کربلا کے میدان پہنچتی ہے اور مورخین لکھتے ہیں یہ 22,000 کا لشکر جرار کربلا کے میدان میں موجود ہے. 7 محرم الحرام کو دریائے فرات پر اللہ اکبر پانی کا پہرا لگا دیا جاتا ہے. وہاں پہ سپاہی مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ سارے لوگ دریائے فرات سے پانی پئیں گے. اگر کوئی پانی نہیں پیے گا وہ حسین اعظم کی ذات ہے, ان کے خیمے کی ذات ہے, ان کے اعزا اقربا کی ذات ہے. اللہ اکبر. جس لوگوں نے جن گھرانوں نے پوری کائنات کو پانی پلایا ہے آج انہی کو پانی سے محروم کیا جا رہا ہے, آج انہی پہ پانی بند کیا جا رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا اور عریضہ پیش کیا مولا تبارک و تعالی جو کچھ بھی ہو ہم نے تیری رضا پہ راضی رہنا ہے, ہم نے ہر حال میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے, ہم تیری رضا پہ راضی ہیں مولا تبارک و تعالی. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا ہم بس یہی پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تیری ہی جانب سے آئے تھے اور تیری ہی جانب پلٹ جانا ہے. 9 محرم الحرام کا دن آیا تو اسی دن جنگ ہونے والی تھی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنگ نہیں ہوگی, آج جنگ کا نقارہ نہیں بجایا جائے گا, اس لیے کہ آج آخری دن ہے ہمارا. آج کی رات ہم پروردگار کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں, بندگی کرنا چاہتے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اپنی پیشانی سجدے میں جھکانا چاہتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کی پاکی بولنا چاہتے ہیں, قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا. وہ 3 دن کے بھوکے ہیں, وہ 3 دن کے پیاسے ہیں خدا کی قسم, لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کا کلمہ جاری ہوتا ہے, قرآن کا کلمہ جاری ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کی پاکی بولتے ہیں. ہم بھی تو ذرا غور فرمائیں, ہم بھی حسین اعظم کے چاہنے والے, ہم بھی حسین اعظم کے ماننے والے ہیں, لیکن جو ہمیں کام کرنا چاہیے ہم اسی کام سے کوسوں دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ماہ محرم الحرام آتا ہے تو جتنے بھی خرافات ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے, ہم کلام مقدس کی تلاوت نہیں کر سکتے. انہی چیزوں کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ, اپنے بیٹوں کا جان کا نذرانہ, اپنے اعزا اقربا کا نذرانہ, اپنے دوست و احباب کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں قبول, اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے انہوں نے دنیا کو بتلا دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یہ کربلا سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے اور ہم اسی پیغام کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال 9 محرم الحرام کی رات میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے رفقا, ان کے جانثار, ان کے گھر والے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں, سجدوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. 10 محرم الحرام کا دن آیا اور جنگ کا نقارہ بجا. اللہ اکبر. تو عمرو بن سعد نے سب سے پہلا تیر چلایا اور کہا لوگوں گواہ رہنا کہ اہل بیت اطہار کی جرف جس نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے, خیمے حسین میں جس نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے وہ عمرو بن سعد ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم فقان ملت اسلامیہ, اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے مقابلہ شروع ہوا. حور بن ریاحی جو 1000 لشکر لے کر آپ کے ساتھ ساتھ تھے, 10 محرم الحرام کا دن انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ ہونے والی ہے, جنگ کرنے والے ہیں لوگ, یزیدی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, تو حور بن ریاحی کہتے ہیں اے کوفیو, اے لشکریو, اے یزید کے ماننے والوں, کیا تم حسین اعظم سے جنگ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم حسین اعظم سے جنگ کریں گے. تو حور بن ریاحی پہ کپ کپی طاری ہو گئے. تو اس کے خاندان کے ایک بندے کی نظر اس پہ پڑی. اس نے کہا حور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہمارے خاندان کا سب سے بڑا بہادر ہے, سب سے نڈر بندہ ہے, تو نے بہت ساری شجاعت دکھائی ہے, پامردی کے ساتھ تو نے بہت ساری جنگوں کا مقابلہ کیا ہے, تجھے آج کیا ہو گیا کہ تجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا؟ حور بن ریاحی کہتے ہیں خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک جانب جہنم
जहन्नम है और मेरी एक जानिब जन्नत है, और मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि किधर जाऊं। लेकिन हुर बिन रियाही ने फैसला कर लिया है, उसे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने घोड़े कोड़े लगाई और हुसैन आजम की जानिब चले जाते हैं। कहते हैं आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझसे गलती हुई, मैं आपके साथ साथ रहा, मैंने आपकी बात ना मानी, आप जाने के लिए कह रहे थे, मैंने आपको जाने ना दिया, मुझे नहीं पता था ये कूफी लश्कर, ये यजीदी लश्कर आपके साथ जंग करेंगे। हुजूर माफी का परवाना मिल सकता है। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यकीनी तौर से अल्लाह तबारक व तआला तो बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला को तौबा पसंद है। जा मैंने तेरी तौबा को, जा मैंने तुझे माफ फरमा दिया, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुर मैं तुझे ये परवाना देता हूँ कि तू दुनिया में भी आज़ाद है और इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर भी आज़ाद रहेगा, इसलिए कि तूने अपनी जान का नजराना किसी और पे नहीं, मोहम्मद अरबी के नवासे पे कुर्बान किया है। सुभान अल्लाह। हज़रत हुर बिन रियाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने मैदान कारज़ार में अपने मुबारिस को तलब किया, अपने मद्दे मुकाबिल को तलब किया और बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और अपनी जान का नजराना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया। उसके बाद ये के बाद दीगरे तमाम रफ़्क़ा, तमाम जानेसार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त लेकर मैदान कारज़ार में जाते हैं, अपनी जानों का नजराना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर देते हैं। जब तमाम रफ़्क़ा, दोस्त, अहबाब शहीद कर दिए गए, उसके बाद मुस्लिम बिन अकील के घराने के लोग आते हैं, उनके भाई, उनके बेटे आते हैं और कहते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त मरहमत फरमाए। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में आंसू है। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं मुस्लिम बिन अकील पहले ही शहीद हो गए, उनके दो साहबजादे पहले ही शहीद हो गए, अब तुम मैदान कारज़ार में जाने की बात करते हो। कहा हुजूर हमें मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे, इसलिए कि हमें दुश्मनों से जंग भी लड़नी है और अपने भाई का इंतकाम भी लेना है। सुभान अल्लाह। अपने अब्बा जी का इंतकाम भी लेना है। हुजूर हमें मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे। उसके बाद औलाद अकील, मुस्लिम बिन अकील के घर वाले ये के बाद दीगरे मैदान कारज़ार में जाते हैं और अपनी जान का नजराना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते हैं। जब ये अफराद भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जाम शहादत नोश कर जाते हैं तो हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत इमाम हसन के साहबजादे हैं, वो आते हैं हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में। वो कहते हैं आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त मरहमत फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए इमाम कासिम रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तू मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है, तू मेरे हसन भाई क्या जिगर का टुकड़ा है, मैं कुछ तुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दूँ। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर इतनी बड़ी शहादत उस्मा से मुझे महरूम ना फरमाए, मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त मरहमत फरमाए। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमनाक आँखों से साथ हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त मरहमत फरमाई। और उस वक्त आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 19 साल की थी। अल्लाह अकबर। करियल जवान थे। अल्लाह अकबर। लेकिन उनकी तमन्ना, उनकी आरज़ू, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी अपनी जान का नजराना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करूँ, मैं भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सुरखरुई हासिल करूँ। और वो भी मैदान कारज़ार में जाते हैं और अपनी जान का नजराना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते हैं। जब घोड़े से गिरते हैं आवाज़ लगाते हैं, या माँ अदरिकनी, ऐ चचा जान मेरी खबरगिरी फरमाइए। हज़रत रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवाज़े, हज़रत रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर आयन जिगर के टुकड़े हज़रत इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में जाते हैं। हज़रत इमाम हसन के बेटे हज़रत कासिम को देखते हैं, उनकी जान, उन्होंने अपनी जान जाफरी के हवाले कर दी, अपनी गोद में उठाते हैं, खैमे की जान मिलाते हैं। एक यजीदी लश्कर का एक सिपाही कहता है, जब मैंने देखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जवान को अपने सीने से लगाए खैमे की जानिब ले रहे हैं और उनका पाँव ज़मीन पे घिसट रहा है, मैंने पूछा ये कौन है? तो मैदान कारज़ार में लोगों ने बताया ये इमाम हसन के बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम हुसैन के भतीजे हैं, जिनको ये खैमे की जानिब ले जा रहे हैं मक्तलगाह से, ये भी शहीद हो जाते हैं। अब आते हैं हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अपने बाबा जान से कहते हैं, ये 18 साल के जवान थे। इन्होंने कहा अब्बा जी अब मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त मरहमत फरमाए। कितने साल के हैं? 18 साल के जवान हैं। हम भी तो सोचे, हम भी तो 18 साल के जवान थे। हैं
لیکن ہم اپنی جوانی کہاں گزار رہے ہیں؟ ہم اپنی جوانی عیاشیوں کے اڈوں پہ گزار رہے ہیں، بے حیائیوں میں گزار رہے ہیں، بدماشیوں بد کرداریوں میں گزار رہے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کی آبرو تار تار کرنے میں گزار رہے ہیں، موبائل میں گزار رہے ہیں، فلموں میں گزار رہے ہیں، گانوں میں گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ وہ 18 سال کا جوان اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے بابا جان مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجھے کیسے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دوں؟ جاؤ گھر میں بیویوں سے اجازت لے لو، اگر اجازت مل جائے تو تجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت ہے۔ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر تھے، سبحان اللہ۔ جب ان کی صورت دیکھی جاتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں، اتنے ملتے جلتے تھے، اسی لیے ان کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کاپی تھے، ان کا جیروکس تھے، ان کے نین اور نقوش اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمائے تھے۔ بیویوں سے انہوں نے من سماجت کی، اس کے بعد ان کو پیغام ملا کہ اچھا آپ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں کہ بیویوں نے اجازت پر مرحمت فرما دی ہے، عورتوں نے اجازت پر مرحمت فرما دی ہے، ابا جان آپ مجھے دعائیں دیں، میں بھی میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے جوان ہیں، میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کس طریقے سے دشمنوں کے دانت کھٹا کر رہا، اللہ اکبر۔ ادھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جاتے ہیں، ادھر آپ کی اماں جی ایک بکسہ کھولتی ہے اور اس میں سے ایک جبہ شریف نکالتی ہے اور اسے سامنے رکھتی ہے اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے اور عریضہ پیش کرتی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جو بھی میدان کارزار میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، اے مولا تبارک و تعالیٰ میرا بیٹا علی اکبر میدان کارزار میں گیا ہے، میری آرزو میری تمنا ہے ایک مرتبہ اسے خیمے تک واپس لوٹا دے، اس جبے کا وسیلہ پیش کرتی ہوں مولا تبارک و تعالیٰ، ایک مرتبہ اور میں اپنے لخت جگر کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، اپنے لخت جگر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمام بیویاں دعا میں مصروف ہیں، ادھر حضرت علی اکبر بہادری کے ساتھ دشمنوں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، ان کو تلواروں کا زخم لگا ہے، تیروں کا زخم لگا ہے، نیزوں کا زخم لگا ہے اور زبان سوکھ گئی، حلق سوکھ گئی تو اپنے ابا جان کو آواز لگاتے ہیں یا ابتا ادرکنی، اے بابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام حسین میدان کارزار میں جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو خیمے کے قریب لاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، اے ابا جان اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس بڑی شدت کی لگی ہے، اگر چند پانی قطرے کے مل جائے میں پھر تازہ دم ہو کر میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس پانی تو موجود نہیں ہے، ہاں میں اپنی سوکھی زبان نکال دیتا ہوں، میں جب پیاسا ہوا کرتا تھا تو میرے نانا جان بھی اپنی زبان کو نکال کر مجھے پلا دیا کرتے تھے، میں وہ اپنے نانا جان کی زبان کو چوس لیا کرتا تھا، مجھے تازگی مل جایا کرتی تھی، میرے پاس پانی تو نہیں ہے، اے میرے بیٹے علی اکبر لے میری سوکھی زبان چوس لے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جی کی سوکھی زبان چوسی، پھر انہیں کچھ حرارت محسوس ہوئی، ان کو پھر یہ محسوس ہوا اب بھی میدان کارزار میں جا سکتا ہوں۔ ادھر حضرت زینب نے ان کی اماں جی کو آواز لگائی کہ اے بیوی جو تو نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جبے کے وسیلے سے دعا مانگی تھی کہ مولا جو بھی رن میں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، میرے بیٹے کو ایک مرتبہ خیمے تک پہنچا دے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اے بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبہ مصطفیٰ کے صدقے تیری دعا قبول فرما لی ہے، سبحان اللہ، تیرا بیٹا پھر خیمے تک آ گیا ہے، جا آخری دیدار کر لے۔ اللہ اکبر۔ ان کی والدہ محترمہ نکلتی ہیں، اپنے بیٹے کو حسرت کے ساتھ دیکھتی ہیں، روح خوش ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر پھر میدان کارزار میں جاتے ہیں اور اس کے بعد داد شجاعت دکھاتے ہیں، تمام لشکریوں نے ان کو گھیرا اور ان پہ تیروں کی بارش ہوئی، ان کے تلوار چلائے گئے، ان پہ بھالے چلائے گئے، ایک تیر اور ایک بھالا ایسا لگا کہ سینہ چیرتا ہوا پیچھے کی جانب نکل گیا، آپ زمین پہ گرے اور آواز لگائی یا ابتا ادرکنی، اے بابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام حسین دشمنوں کا لشکر چیرتے ہوئے میدان کارزار میں جاتے ہیں، دیکھا آپ کا نازو پلا بیٹا اللہ اکبر 18 سال کا جوان حضرت علی اکبر فرش زمین پر گرا ہوا ہے اور اپنے بابا جان کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور حضرت علی اکبر نے کہا ابا جی اگر یہ نیزے کی یعنی اگر یہ بھالا میرے جسم سے آپ نکال دے میں پھر میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھالا اپنے بیٹے کے جسم سے نکالا، اللہ اکبر، تو خون کا ایک پھوارا ابل پڑا اور حضرت علی اکبر نے اپنی جان جعفری کے حوالے پر دی، اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے
इंतकाल कर गए तो उन्होंने वावेला नहीं किया, उन्होंने मातम नहीं किया, उन्होंने नौहा नहीं पढ़ा, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में नाशुक्री के कलमात नहीं कहे, उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की जानिब से आए थे, हमने अल्लाह ही की जानिब पलट जाना है। अपने बेटे को उठाते हैं गोद में, मैदान कारजार से लाते हैं और खैमे के पास रख देते हैं। ये तमाम रफ़्क़ा, ये तमाम जानिसार, ये के बाद दीगरे आप अपने हाथों में उठाते हैं और खैमे तक लाते हैं। चेहमा का अली असगर, अल्लाहु अकबर। मुअर्रिखीन ने इसमें कई किस्मों की रवायत लिखी है, एक मशहूर रवायत यही मिलती है, किसी ने कहा कि 6 माह के अली असगर को भी जालिमों ने नहीं छोड़ा था। किसी ने लिखा कि हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कारजार में पैदा हुए और खैमे के बाहर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके कान में अजान के कलमात पढ़ रहे थे तो जालिमों की जानिब से तीर आया और वो बच्चा इंतकाल कर गया। बहुत सारे लोगों ने यह लिखा है कि 6 माह के अली असगर को घर की बीवियों ने कहा कि हुजूर इसको ले जाएं यजीदी लश्करियों के पास, उसे दिखाएं इत्माम हुज्जत के लिए और कहें कि इसको देखकर कुछ तो रहम करो और पानी का चंद कतरा इसे पिला दो, अल्लाहु अकबर, शायद यजीदियों को जरा रहम आ जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 माह के अली असगर को हाथ में उठाते हैं और यजीदी लश्करियों की जानिब जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हम पे रहम तो नहीं करते, हमारे जवानों पे तो तुमने रहम नहीं किया, हमारे अज़्ज़ा अक़रबा पे तुमने रहम नहीं किया, जरा 6 माह के अली असगर पे तो रहम कर लो, जरा इसको तो देखो, प्यास से इसकी जुबान सूख रही है, कुछ पानी के कतरात इसके जिस्म में, इसके मुंह में डाल दो ताकि ये ताज़ा दम हो जाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात पेश की तो हुरमला बदबख्त की जानिब से एक सनसनाता हुआ तीर आया और हज़रत अली असगर के हुलकूम को छेदता हुआ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में पेवस्त हो जाता है और हज़रत अली अकबर ने अपनी जान, हज़रत अली असगर ने अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया। हज़रत इमाम ने तीर खींचा और हाथ में उनका खून लिया, चुल्लू में भरा और आसमान की जानिब उछाला, कहा मौला तबारक व तआला ये तेरी अमानत थी, तूने मुझे अमानत के तौर पे दिया था, अमानत तेरी थी, जब तक तूने चाहा रहा, अब तेरी अमानत तेरे पास वापस चली गई, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस मैं इतना कहता हूँ जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाहु अकबर। ये इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे, ये के बाद दीगरे तमाम अहबाब जाम शहादत नोश करते चले जा रहे हैं। एक और गाजी है, गाजी अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी मैदान कारजार में जाते हैं। ये अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, कहते हैं भाईजान मुझे भी मैदान कारजार में जाने की इजाज़त मरहमत फरमाए, इसलिए कि मुझे सकीना की प्यास देखी नहीं जाती है, मैं मैदान कारजार में जाऊंगा, नहरे फुरात पे और मशकीज़ा लेके जाऊंगा, पानी भर के लाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उन्होंने कहा ऐ भाई मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाज़त मरहमत फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ऐ अब्बास तू मेरी रीढ़ की हड्डी है, अगर तू शहीद हो गया तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, मैं तुझे कैसे इजाज़त दूँ। कहा भाई मेरे लिए ना सही, सकीना को तो देखे, सकीना प्यास से तड़प रही है, उसे पानी दरकार है। उसने कहा है चचा जान क्या हम बगैर पानी के इंतकाल कर जाएंगे, मैं प्यासी हूँ, हमारी अम्मा प्यासी है, घर के लोग प्यासे हैं, चचा जान खैमे में पानी कब आएगा, मैंने अपनी भतीजी सकीना से वादा कर लिया है, मैं मशकीदा लेकर जाऊंगा, करबला के मैदान में पानी भरकर मैं लाऊंगा। अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने मशकीदा उठाया, अपने भाई से इजाज़त ली, मैदान कारजार में गए और दुश्मनों के लश्कर को चीरते हुए वो दरियाए फुरात तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह। उन्होंने पानी चुल्लू में उठाया और सोचा कि पी ले, तो आवाज़ आई दिल से अब्बास अलमबरदार पानी कैसे पियोगे, घर की बेटियां प्यासी हैं, सकीना प्यासी है, भाई इमाम हुसैन प्यासे हैं, बगैर इनके तू पानी पी लेगा। अल्लाहु अकबर। तो जो चुल्लू पानी में उठाया था वो पानी फिर उसे गिरा देते हैं, कहते हैं कि नहीं बगैर उनको पियाए हुए मैं पानी पीने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने मशकीज़े में पानी भरा और चाहा कि अब पानी लेकर वापस पलटूं। अम्र बिन साद ने आवाज़ लगाई कि हरगिज़ खैमे तक पानी न पहुंचने पाए, अगर खैमे में पानी पहुंच गया तो किसी भी इंसान का जिस्म पर उसका सर नजर नहीं आएगा, सारे के सारे मारे जाएंगे, सारे के सारे कत्ल किए जाएंगे, सारे की सारों की बीवियां जो है बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसलिए खबरदार खैमे तक पानी न पहुंचने पाए। हज़रत अब्बास अलमबरदार पानी लेकर खैमे की जानिब बढ़ रहे हैं। एक जालिम बदबख्त आगे बढ़ता है, उसने आपके कंधे पर ऐसा जोर का वार किया, आपका हाथ शरीफ कट कर नीचे आ गया, आपने मशकीज़ा पकड़ा, दूसरे हाथ में लटका लिया। जालिमों ने इस हाथ को भी
کاٹ ڈالا۔ حضرت عباس علمبردار نے وہ مشکیزہ پھر اپنے زبان سے پکڑ لیا، اپنے منہ میں دبا لیا اور خیمے کی جانب رما دبا ہے۔ اس کے بعد ظالموں نے ایسی تیر برسائی، ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور غازی عباس علمبردار نے جو مشکیزہ منہ میں دبا رکھا تھا، سامنے لٹکا رکھا تھا، اللہ اکبر، وہ اس میں پیوست ہو جاتا ہے اور سارا پانی فرش پہ گر جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار روئے نہیں تھے، لیکن جب پانی زمین پہ گرا حضرت عباس علمبردار کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اے پروردگار عالم، میں پانی خیمے تک نہ پہنچا سکا، میں نے بھتیجی سکینہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے گھر کی بیویوں سے وعدہ کیا تھا میں پانی لے کر آؤں گا، لیکن ظالموں نے مجھے خیمے تک نہ پہنچنے دیا۔ ایک اور سنسناتا تیر آیا، آپ کے جسم اطہر پر لگا اور آپ زمین پہ گرے۔ انہوں نے اپنے بھائی جان کو آواز لگائی، اے بھائی جان میری خبرگیری فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں جاتے ہیں اور اپنے بھائی عباس علمبردار کو دیکھتے ہیں، دونوں آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے۔ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں بھائی جان میں بڑا شرمندہ ہوں، میں پانی خیمے تک نہ پہنچا سکا، میری بھتیجی پیاسی رہ گئے، میرے خیمے والے پیاسے رہ گئے، ظالموں نے مجھے خیمے تک نہ پہنچنے دیا، اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، میری آخری خواہش، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ بھائی جان آپ میری آنکھ سے ذرا گرد و غبار صاف کر دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا بھائی، ایسا کیوں فرما رہے ہو؟ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں آپ میری آنکھوں سے دھول گرد و غبار صاف فرما دے تاکہ میں جاتے جاتے اپنے بھائی حسین اعظم کے چہرے کا دیدار کرتا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ میری آخری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس علمبردار کی آنکھ سے جب گردہ ہٹایا، انہوں نے اپنے بھائی کے چہرے کا دیدار کیا اور اپنی جان جعفری کے حوالے کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، جہاں تمام لاشیں پڑے ہوئے تھے وہیں لاشیں اٹھاتے ہیں اور لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب آخری جان بچی ہوئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وقت بہت ہو گیا، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن یہ آخری پیغام دے کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بندہ حضرت امام زین العابدین خیمے میں موجود ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہونے لگے تو حضرت امام زین العابدین تیار ہو کے آئے، کہا ابا جی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں جائیں گے، آپ کا جسم پورا جو ہے بخار سے تپ رہا تھا، آپ بیمار تھے، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی بہادری دیکھیں، پھر بھی ہمت دیکھیں کہ اس اسنا میں بھی انہوں نے اپنے ابا جی کی بارگاہ میں آ کر میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگی۔ آپ کہتے ہیں ابا جی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا تمام لوگ تو جام شہادت نوش کر چکے ہیں، میں بھی میدان کارزار میں جا رہا ہوں، تو بھی جائے گا، تو بھی جام شہادت نوش کر جائے گا، تو بتا میرے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل بڑھانے کے لیے تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں تجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں، قیامت تک اب جو نانا جان کی نسل چلے گی امام زین العابدین تیرے حوالے سے چلے گی، تو میدان کارزار میں نہیں جائے گا، تجھے زندہ رہنا ہوگا، بیویوں کو مدینہ بھی پہنچانا ہوگا اور نانا جان کی نسل کو آگے بڑھانا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ ضبطاً فرماتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں، حضرت شیر خدا مولا علی کی تلوار لیتے ہیں، پورے شان آن بان کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیویوں کو الوداعی کلمات کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خیمے کی بیویوں، اے پاک باز بیویوں، اے میری بہن زینب، جب میں انتقال کر جاؤں، جب میں جام شہادت نوش کر جاؤں تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن تار تار نہ کرنا، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، ہر حال میں صبر و شکر کے کلمات کہنا، نوحہ نہ کرنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا۔ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم ہر حال میں اللہ کی پاکی بولیں گے، ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے۔ بیویوں کو نصیحت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑی آن بان شان کے ساتھ میدان کارزار میں جاتے ہیں اور یزیدیوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدیوں تم کس کے خون کے در پہ ہو،
کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میرے نانا جہان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے؟ میں حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا لخت جگر ہوں، میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لخت جگر ہوں۔ جب میری والدہ محترمہ پل صراط سے گزریں گی تو منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ جنت میں جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، میری ماں کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور تم مجھے نہیں پہچان رہے۔ میرے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا یہ جو ہے حسن و حسین جو دونوں میرے بیٹے ہیں یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو سونا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے تو ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ تمہیں یقین نہیں آتا، آج بھی بہت سارے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، کان سے سنا بھی ہے، میری عظمت و رفعت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جب یہ تقریر فرمائی، یزیدی لشکر میں کوہرام برپا ہو گیا، یزیدی لشکر زار و قطار رونے لگے، لیکن جو بدبخت تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، انہوں نے کہا یہ اپنی گفتگو آپ بند کر دیجئے، جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ پھر آواز لگائی چہار جانب سے حضرت امام حسین کو گھیر لیا جائے اور ان پہ تیروں کی بارش کی جائے، ان کو تلوار سے مارا جائے، نیزے سے مارا جائے، بھالوں سے مارا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے دانت کھٹے کر دیے، جدھر جاتے دشمنوں کی سب میں کوہرام برپا ہو جاتا، آپ ان کو گاجر مولی کی طریقے سے کاٹنا شروع ہو گئے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، واصل جہنم کرنا شروع کر دیا، لیکن گھبرائے نہیں، پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ ان کا ہاتھ کب رکا؟ جب نماز کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کب روکا؟ جب نماز کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں تو عریضہ پیش کرتے ہیں، اللہم رضا بقضائک و صبرا علی بلائک و تسلیما لامرک، سبحان ربی الاعلی۔ اے مولا تبارک و تعالی، تیری جانب سے جو کچھ بھی ہوا میں ہر حال میں تیری رضا پہ راضی رہا، جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی تکلیفیں آئی، میں نے سب برداشت کیا۔ مولا تبارک و تعالی، میں نے 6 ماہ کا علی اصغر دے دیا، میں نے علی اکبر کو دے دیا، میں نے قاسم کو دے دیا، اور محمد کو دے دیا، مسلم بن عقیل کو دے دیا، ان کے بھائیوں کو دے دیا، ان کے اعزاء غربا کو دے دیا، میں نے اپنا کنبہ دیا، اپنا خاندان دیا، اپنا گھرانہ دیا۔ مولا سب کچھ میں نے تیری بارگاہ میں قربان کیا، لیکن مولا بتا تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو سب کچھ دیا ہے، مولا بتا تو نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ہم سارا کچھ کریں لیکن اللہ اگر اسے قبول نہ فرمائے تو ہمارا سارا کیا کرایا دنیا ہی میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامران نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا عمل تھوڑا ہو، اگر وہی تھوڑا عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے تو خدا کی قسم اسی عمل کے بدلے اللہ ہمیں جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ انہوں نے سب کچھ دیا لیکن پھر بھی کہہ رہے مولا بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا دامن تو بالکل خالی ہے، لیکن سوچیں آپ، بتائیں آپ، کبھی اس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں مولا ہم نے گناہ کیا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کبھی آتے ہیں اس شان کے ساتھ، کبھی آتے ہیں اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی، ہم نہیں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم اس طریقے سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ میرے آقا امام حسین آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں مولا تبارک و تعالی سب میں نے قربان کیا، بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے حسین اللہ تجھ سے اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے کہ کائنات کا سارا سجدہ ایک پلے میں، حسین اعظم تیرا سجدہ ایک پلے میں، پھر بھی تیرا ایک سجدہ تمام سجدوں پہ بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نانا جان کے دین کو بچا لیا، شریعت بچا لی، امت محمدیہ کے لوگوں کو صحیح راہ بتلائی، صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا، یزید سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان محترم، ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری رفعت کو سلام، واہ حسین تیری بلندی کو سلام۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے۔ یہی دوپہر کا وقت ہے، سورج نے بھی ان واقعات کو دیکھا ہوگا۔ آپ سورج سے پوچھیں وہاں کا معاملہ کیا تھا؟ تپتا ہوا ریگزار تھا، میدان کربلا ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے امام حسین ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آ گیا ساری تکلیف بھول کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور سبحان ربی
اعلیٰ کی گہار لگائی، سبحان ربی الاعلیٰ پکارا۔ آپ غور فرمائیں، آج ہماری مسجدوں میں اے سی کا انتظام ہے، کولر کا انتظام ہے، پنکھوں کا انتظام ہے، ٹھنڈی میں گرم پانی کا انتظام ہے اور گرمی میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، ہر طریقے کی سہولیات موجود ہے، لیکن ہم کتنی مرتبہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو خدا کی قسم کرب و بلا کے میدان سے امام علی مقام نے جو ہم سب کو آخری پیغام دیا تھا وہ پیغام یہی تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر کلمات ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔